اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ابو طالب کے ہاتھوں کروائی، لیکن جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان پر قریش والے بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نہ جاتا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا اور وہ بھلائی اور سچائی کی سرزمین ہے۔ تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسائش مہیا کر دے۔ اس ارشاد کے بعد پہلا گروہ جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بھی تھی۔ یہ لوگ رات کے وقت وہاں مکے سے نکلے اور چھپ کے اس لیے نکلے کہ قریش کے لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے، لیکن جب قریش کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن یہ بہت آگے تک پہنچ چکے تھے، اسی لیے قریش کے لوگ ان تک پہنچ نہ سکے۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ مجمع میں اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے کھڑے ہوئے اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا۔ اس کے کچھ آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے، قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہو۔ کب غروب ہوتے ہیں ستارے؟ یعنی فجر کے بعد جب روشنی ہو جاتی ہے تب سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اے دیکھنے والوں، قریش کے لوگوں سے مخاطب ہے، نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر ہے۔ 40 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ موجود ہیں اور قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کتنے سچے انسان ہیں وہ، اور تم میں سے ہی ہیں، قریش کے لوگوں میں سے ہی ہیں، لیکن جو کچھ وہ تمہیں بتاتے ہیں وہ سچ ہے۔ نہیں بولتا وہ اپنی خواہش نفس کی بنا پر، یعنی جو کچھ وہ تمہیں بتا رہا ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی رہنمائی پر مبنی ہے، اور اسی کی خواہشات نہیں ہے یہ کہ جو دل میں آیا وہ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی تھی، نہیں ہے وہ مگر وہی جو اس پر بھیجی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ وہ جو کچھ آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، قریش کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کو سکھایا زبردست قوتوں والے فرشتے نے جو بڑی طاقت والا ہے، بس وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، وہ تو وحی لانے والے معلم تھے، اصل ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچاتے تھے، کیوں پہنچاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ قوت والے فرشتے تھے، اور یہ وحی ایک امانت ہے جس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی پہنچاتے تھے۔ اور وہ آسمان کے کنارے پر تھا، بلند ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام جب وحی لا رہے تھے تو پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اوپر سے نیچے تک نظر آ رہے تھے، یعنی ان کی قوت اور ان کے دیکھنے کے انداز سے ان کی قوت کا اور مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ جاتے اور پھر وحی نازل ہوتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا ہے وہ یقینی علم ہے، یہ نہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہم ہے، لیکن جو کفار مکہ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہی نہ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی خوبصورت تھی اس سورۃ نجم کی تلاوت کرتے وقت کہ جب دوسرے مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم لوگوں نے سجدہ کر دیا؟ یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ان مشرکین لوگوں نے سجدہ کر دیا۔
جس پر جو مشرکین جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں نے سجدہ کر دیا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ان لوگوں نے جھوٹ بولا، ان مشرکین نے جنہوں نے سجدہ کیا تھا انہوں نے جھوٹ بول دیا، اور جھوٹ بول کر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتوں کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی عظمت بتا رہے تھے، اسی لیے تو ہم نے ان کو سجدہ کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین۔ مشرکین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کو سجدہ کر دیا، لیکن اپنے دوسرے مشرکین لوگوں کو کہا کہ ہم نے تو بتوں کو ہی سجدہ کیا، اور یہ جھوٹ گھڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کو ہی سجدہ کیا اور وہ بتوں ہی کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ اس پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تو سورۃ الحج کی آیات نازل کی گئی۔ اے نبی، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا۔ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ یہ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے۔ مسلمانوں پر قریش والوں کے ظلم و ستم جاری تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور اس بار حبشہ کی طرف روانہ ہونے والے 80 مرد اور 19 عورتیں تھیں، اور مسلمان جو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے تھے، اسی لیے قریش والوں نے ان پہ نظر جمائے ہوئے تھے۔ جب قریش والوں کو دوبارہ سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مسلمانوں نے ہجرت کر لیا حبشہ کی طرف، تو انہوں نے ایک سازش کی۔ اس سازش میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کے لیے کچھ تحفے لے کے جائیں گے اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں گے۔ تو قریش والوں نے اپنے 2 بندے جن کا نام عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیہ، 2 بھیجے تھے اپنے نمائندے۔ انہوں نے تحفے لیے اور ہتھیے لے لیے اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی وہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، ایک نئے دین کو مانتے ہیں اور اس دین کو مانتے ہیں جن کو نہ ہم جانتے ہیں اور جن کو نہ آپ جانتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں مکہ لے جائیں اور انہیں سمجھائیں کہ اپنے پرانے دین پر واپس آ جائیں۔ جس پر وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ بہتر ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں، لیکن نجاشی چونکہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں اس واقعے کے تمام پہلوؤں کو سننا چاہوں گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو حکم دیا اور بلایا اور کہنے لگا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی قوم سے کس بنا پر علیحدگی اختیار کر چکے ہو، وہ کون سا دین ہے جس میں تم داخل ہو گئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، یہ وہ قوم ہے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی بات پر توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے مگر اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی سچائی اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا جن بتوں اور جن پتھروں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت چھوڑنے اور قرابت کو جوڑ کے رکھنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، عورت کی عزت کرنے، حرام کاری سے باز رہنے کا حکم دیا، یتیم کا مال کھانے اور پاک دام عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس طرح حضرت جعفر نے اسلام کے کچھ احکامات سنائے اور کہا کہ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے ہیں اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ انہی باتوں پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور ہمارے ساتھ ظلم و ستم جاری کر دیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوبارہ سے بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی جن آیات کو سن کر بادشاہ رونے لگا۔ پھر اس نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں دونوں ایک ہی شمع دام سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ عمرو بن عاص نے قسم کھائی کہ اب کل ایسی بات لے کے آئے گا کہ بادشاہ خود انہیں نکال دے گا۔ پھر جب کل دوبارہ یہ دونوں بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بری بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے دوبارہ سے بلا لیا مسلمانوں کو اور پوچھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس پر حضرت جعفر نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔
اور ان کی روح اور اس کا وہ کلمہ جسے اللہ تعالیٰ نے پاک دامن حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طرف سے القاح کیا تھا۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جس پر نجاشی نے کہا ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، ان کے تحائف اور ان کے خطیے واپس کر دو اور میں ان مسلمانوں کو ہرگز تم دونوں کے حوالے نہ کروں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم یہیں رہنے لگ گئے، ہم ایک اچھے ملک میں تھے اور ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ وکیل میں۔ عمر کا اسلام لانا۔ حضرت عمر حضرت حمزہ کے 3 دن بعد اسلام لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بہت سخت مزاج تھے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو بہت سراہتے تھے، یعنی ان کی ایجاد کردہ رسموں کا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، جس سورت میں قیامت کی نشانیوں کے اور قیامت کے پیش آنے کے واقعات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ قرآن سننے لگے اور ان کا بیان ہے کہ میں نے جی میں کہا خدا کی قسم یہ شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یہ ایک بزرگ کے رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا یہ تو ایک کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک آیت نازل یعنی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، کہا یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر اس طرح سے ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ محمد سچ کہتے ہیں۔ پھر قریش کے کہنے پر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کے تیور دیکھ کے پوچھا کہاں جانے کی تیاری ہے؟ حضرت عمر نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس پر نعیم نے کہا محمد کو قتل کر دینے کے بعد کیا بنی ہاشم تم کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ اس مکالمے کے دوران دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے اور اپنا دین چھوڑ چکے ہو، جس پر نعیم نے کہا کتنی ہی عجیب بات ہے کہ آپ کی اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، جس پر حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے میں سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے اور دیکھا کہ حضرت خباب اس وقت سورۃ طٰہٰ پر مشتمل کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خباب کو پتہ چلا کہ حضرت عمر تشریف لے آئے ہیں، آہٹ محسوس ہوئی تو وہ اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے ان آیات کو جو کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی چھپا دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ جس پر ان کی بہن نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو، جس پر ان کے بہنوئی سعد بن زید بن عمرو بن نفیل نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر تم کیا کہو گے؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کی وہ پٹائی کی، وہ ان پہ چڑھ گئے اور مارنے لگے، خوب مار پیٹ کی۔ بہن آگے آئی تو انہوں نے اپنی بہن کو ایسا چونٹا مارا کہ ان کا چہرہ خون نلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ان کے سر پہ چوٹ گئی۔ بہن نے جوش میں آ کر عمر سے کہا کہ تیرا دین حق پہ نہیں ہے، یہ دین حق پہ ہے، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل میں اتنی مایوسی آ گئی اور وہ اپنی بہن کے منہ پہ خون دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا یہ آیات مجھے پڑھنے دو، کیونکہ وہ کچھ پڑھے لکھے تھے، عربی جانتے تھے۔ جس پر ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کے بعد اس آیات کو پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی اور کہنے لگے یہ تو بہت عمدہ اور بہت محترم کلام ہے، محمد کا پتہ بتاؤ مجھے، محمد کہاں ہے؟ حضرت خباب یہ بات سن کر اندر سے باہر آئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مقام میں
تشریف فرما تھے۔ پھر حضرت عمر علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت حمزہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تو عمر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے خیر ہی دیں گے، لیکن اگر عمر کسی برے ارادے سے آیا نا تو ہم اسی کی تلوار سے اسی کو ختم کر دیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر تشریف لائے۔ حضرت عمر کی قمیض اور چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر فرمایا، اے عمر تم پاس نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر کوئی آفت نہ نازل کر دے، جیسے ولید بن مغیرہ پہ عذاب نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت عمر ہنس پڑے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس پر سب نے لبیک کہا۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد، مردوں کی تعداد 40 تھی اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ حضرت عمر نے کچھ اشعار یوں کہے، تعریف اس خدا کی ہے جس کی پناہ ہم چاہتے ہیں، اس کی پناہ کے سوا ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ۔ پھر ایک نبی جس کے پاس سچی خبریں آتی ہیں ان کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں سچائی کی تعلیم دے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت قوت بخشی۔ حضرت عمر علیہ السلام کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلی تو ان کے تو طوطے اڑ گئے۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا پتہ چلنے کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت بہت کم ہو گئی قریش کے پاس۔ قریش نے چاہا کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ظلم و ستم کریں گے اور دوبارہ سے مسلمانوں کو پریشان کریں گے، لیکن وہ حضرت عمر علیہ السلام کے روب اور دبدبے سے ڈرتے تھے۔ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کیوں پڑا؟ انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے اور جب میں مسلمان ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، خواہ ہم زندہ ہوں یا مرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پہ ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ تب میں نے کہا، تو پھر چھپنا کس بات کا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور نکلیں گے۔ تو چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ ہوتے تھے اور ایک صف میں حضرت عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اٹھتا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پہ ایسی چوٹ لگی جو اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن سے میرا لقب فاروق رکھ دیا گیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام پردے سے باہر آیا۔ ہم بیت اللہ کے قریب بیٹھے رہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کسی کی ہمت نہ ہوتی ہمیں روکے، اگر کوئی ہمیں روکتا تو ہم ان سے انتقام لیتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بادل کچھ کم ہونا شروع ہو گئے۔ مشرکین نے کہا، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے ہیں اور اپنی کچھ باتیں منوا لیتے ہیں، کیا پتا کہ وہ اکیلے میں ہم سے بات کرے تو کچھ باتیں منوا، جس پر انہوں نے عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے۔ وہ آپ کے پاس گیا اور بولا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہماری قوم میں ہے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے، تو پھر آپ ہمارے معبود اور بتوں کو کیوں بلا بڑا کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کے دین میں نکتہ چینی کیوں نکالتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں، چاہے تو آپ ہم سے ہر طرح کا مال، ہر طرح کی چیز ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی جن بھوت غالب ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا پورا کا پورا مال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا دیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، بس آپ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا وہ بند کر دیں، ہمارے جو بت ہیں ان کو برا بھلا کہنا بند کر دیں، آپ اپنی عبادت کریں، ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں اپنی بات شروع کروں؟ جس پر اس نے کہا، جی آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم،
یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بشارت دینے والی کتاب ہے یہ اور ڈرانے والی ہے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، سنتے نہیں اور کہتے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو بناتے ہیں گویا ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول کہا، یہاں پہ اس قول پر پہنچے نا کہ بس اگر وہ گردرانی کریں یعنی منع کریں تو تم کہہ دو کہ تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ جب اس نے عذاب کا نام سنا تو اتبا تھڑ تھڑا اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ کا اور ان کی قرابت کا واسطہ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی عذاب پکڑے۔ اس خطرے سے کوئی ایسا ڈرا کہ کہیں ہم پہ عذاب ہی نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے قریش کے لوگوں کو آ کر یہ سارا واقعہ سنا تو قریش کے لوگوں نے کہا، لگتا ہے کہ تم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر